ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ اور ایک دفعہ پھر وہی پرانا مشن لیے آپ کے اپنے پسندیدہ نیشنل نیوز چینل K21 کے مشہور پروگرام، پسندیدہ پروگرام آپ کی محبتوں کی وجہ سے، برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم ہوسٹ ہے جس پروگرام کے، وہ پروگرام ہے برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ۔ ان کا آپ کو آداب ہو، سلام ہو، گڈ مارننگ ہو۔ آج پھر ہم آئے ہیں آپ کی کاروبار کی، آپ کے بزنس کی مارکیٹنگ کرنے۔ جی ہاں، مارکیٹنگ کرنے آئے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ جہاں پر آپ کبھی بھی فون پہ بات کرتے ہو تو آواز کلیئر آتی جاتی ہو، ٹیلی ویژن کی آواز بند ہو، اطراف کا شور بند ہو، آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ کوئی آواز کھول کے ویڈیو بنا لے۔ ویسے تو آپ کے تمام کلپس بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم تمام سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور لنک بھی لے کے اپنے دوست احباب، رشتے داروں، اسٹیٹس، سوشل میڈیا سب جگہ لگا سکتے ہیں۔ ایون کہ آپ سوشل میڈیا پہ پیڈ کیمپین میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ جلدی سے فون اٹھائے، کال کیجئے۔ اگر آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ میسج کیجئے کہ ہمارا کنٹرول روم اس میسج کو دیکھے گا اور آپ کو کال بیک کر دے گا، اپوائنٹمنٹ سیٹ کر کے آپ کو بتا دے گا۔ ایوری فرائیڈے ہم کالر لیتے ہیں مسئلے مسائل کے لیے، ایوری سیٹرڈے لیتے ہیں بزنس پروموشن کے لیے، ایوری سنڈے لیتے ہیں فیملی ہلا گلا گپ شپ ڈے ہوتا ہے ہمارا، جس میں آپ ویڈنگ اینیورسری، برتھ ڈے وشز آ رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، آپ لوگ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہو کچھ جملے، کچھ فلسفے، کچھ اقوال زری، کچھ اپنی سکسیس ڈسکس کرتے ہو، کوئی ایسی بس اپنی کوئی بھی سٹوری ڈسکس کرتے ہو، ہلا گلا ہوتا ہے، بس کچھ گپ شپ ہوتی ہے۔ تو یہ فیملی ڈے ہوتا ہے سنڈے کا۔ سیٹرڈے ہوتا ہے آپ کی پروموشن، آپ کے بزنس کی پروموشن۔ آپ کال کیجئے، اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتائیے، اس کا سوشل میڈیا بتائیے، فون نمبر بتائیے، ایڈریس بتائیے، فیچر اینڈ بینیفٹس اپنے پروڈکٹ کے بتائیے اور پروموشن حاصل کیجئے وداؤٹ اینی کاسٹ، فری آف کاسٹ۔ یہ ہماری محبت ہے آپ کے ساتھ۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو ہلو، ہلو شرجیل گوپلانی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو شرجیل گوپلانی صاحب، آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن شرجیل گوپلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر، آج ایک نئے پروگرام میں، ایک دفعہ پھر نئے جذبے کے ساتھ۔ شرجیل گوپلانی، ڈسٹربنس بہت ہے لائن میں، کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو میری؟ آواز بالکل بہت شور بہت آ رہا ہے بیچ میں۔ آپ چیک کیجئے گا گوپلانی صاحب۔ کچھ بہتر ہے، شور ختم نہیں ہو رہا، شور بہت ہے اس لائن میں۔ میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، کنٹرول روم سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز یہ شور ختم کیا جائے۔ گوپلانی صاحب، کیا فیڈ بیک جی رہا؟ لاسٹ ٹائم بھی آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے، تو کیسا پروگرام چل رہا ہے؟ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اور یہ عوام کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ لیکن بہترین پروگرام کر رہے ہیں آپ، اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اس وقت جو ہے سوشل میڈیا وہ طاقت ہے جس سے صرف خبریں نہیں، آپ کی پروڈکٹ، آپ کی اور زندگی کے معاملات جو ہیں اس میں ہر جگہ اس وقت سوشل میڈیا انوالو ہے، اور اس سوشل میڈیا کو جس طریقے سے آپ پروموٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو روزگار کے مواقع دے رہے ہیں، یہ ایک بہت اچھا قدم ہے۔ اور میں اس پہ K21 کی ٹیم کو اور آپ کی پوری جو ٹیم ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بہترین انیشیٹو اٹھایا ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ کا پروگرام لوگوں نے دیکھا، آپ کی جتنی بھی برادری ہے، تاجر برادری، تو ان سے کیا آپ کی ڈسکشن رہی؟ دیکھیں، تاجر برادری ہمیشہ یہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ تاجر رہنما کے لوگوں کو کاروبار میں کس طریقے سے ایزی ڈوئنگ بزنس کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ جو یہ آپ نے انیشیٹو اٹھایا ہے، یہ ایک ایسا قدم ہے جس کے بارے میں لوگ سوچ تو رہے گا، لیکن کوئی یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کاروبار کو پروموٹ کیا جائے۔ تو اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہی ہے تاجر برادری، اور خاص طور پہ تاجر رہنما اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ مارکیٹ ایسوسیشن بھی جو دیکھ رہی ہیں، وہ بھی اب یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ اپنی مارکیٹ کی پروڈکٹس کو آپ کی طرف کس طریقے سے مارکیٹنگ میں لا سکیں اور لوگوں تک اپنی پروڈکٹ پہنچا سکیں۔ یہ ان کو اور ہمیں بہت اچھا ایک موقع ملا ہے جو آپ لوگوں نے فراہم کیا ہے۔ گڈ ہو گیا، ماشاءاللہ۔
تو آپ اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. فوری کال ملائیے, کسی ایسی جگہ جائیں جہاں شور نہ ہو اور آپ کی آواز صاف آتی ہو, تاکہ وہ ویڈیو آپ لوگوں کے کام آ جائیں. فٹافٹ آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں, کال ملا سکتے ہیں اپنے پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے. تو گوپلانی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پروگرام کو مزید کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے جس سے عوام کا فائدہ ہو؟ دیکھیں, ایک تو کہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو تو یہ پلیٹ فارم مہیا ہو گیا, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جیسے ہمارے آج کل نوجوان بچے بائکیں چلا رہے ہیں, جان کا رسک بھی ہے, ان کے ساتھ ڈکیتی کے دوران کچھ بچے شہید بھی ہوئے, تو ان کے لیے بھی کوئی ایسے موقع فراہم کیے جائے کہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں. کیونکہ پروگرام کے توسط سے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آل سری تاجر ایسوسیشن نے اخوت کے ساتھ ایک پروگرام کیا ہوا ہے جو بلا سودی قرضے دیے جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے. تو اس میں بچے یہ ضرور دیکھیں کہ اپنے قریبی برانچ سے جہاں پہ اخوت موجود ہو تو وہ کوئی ایسا کاروبار شروع کر سکتے ہو جس میں آپ کو بلا سودی قرضے کی ضرورت ہو, تو میرٹ پہ اخوت کے قرضے فراہم کر رہے ہیں, تو اس کو بھی آپ ذرا دیکھیں. دوسرا, کچھ کوشش کریں کہ کچھ بچے جن کو سوشل میڈیا کی فیلڈ کے ہوں ان کو ساتھ لیں اور کوئی آر ڈی کریں, کچھ نئے پروڈکٹس ہوں, نئی کچھ چیزیں ایسی ہوں جس سے بچے ہمارے لوگ جو ہے کراچی کے خاص طور پہ اپنے بزنس کر سکیں اور ان کے لیے روزگار کے آسان مواقع فراہم ہوں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اس پہ بھی ورکنگ شروع کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جو برادری ہے, آپ کی جو یونین ہے, اس میں بھی آپ اس پروگرام کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کریں اور ان سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہوں ان کو یہ آپ آفر دیں کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے, اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں اس پہ اس پروگرام میں, اور اس پھر ویڈیو کلپ کو اپنے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اسٹیٹس لگا سکتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا پہ یوز کر سکتے ہیں. ہلکا احباب میں اپنی, کیونکہ پوری ڈیٹیل بتائیں گے اپنے پروڈکٹ کی, فیچر اینڈ بینیفٹس بتائیں گے, کیا کیا سروسز دے رہے ہیں, پھر ہمارے ناظرین کو کیا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اس میں آپ کے جو بھی اجلاس ہوتے ہیں, میٹنگ ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اس کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل دیکھا جا سکتا ہے, اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہم بھی اس کو انشاءاللہ پروموٹ کریں گے اور اس چیز کو ہر جگہ اجاگر کریں گے تاکہ جو چیز ایک آسانی سے چیز مہیا ہو سکتی ہے ہمارے تاجروں کو, ہمارے لوگوں کو, تو انشاءاللہ اس میں جو ہمارا کردار ہوگا وہ بھی آپ کو بالکل پال نظر آئے گا آپ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. میں کالر شاید کوئی کال پہ تھے مگر وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, دوبارہ دیکھتا ہوں. کالر آپ کنٹینیو کال ملا سکتے ہیں, لائن بیزی ملنے کی صورت میں واٹس ایپ پہ میسج کر دیں اپنا نمبر لکھ کر. ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں, ہمارے جو کنٹرول روم ہے, وہ آپ کو خود کال بیک کر لیں گے. تو میں کال کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کال, ابھی ایک کالر تھا مگر وہ ہماری بات مکمل ہو رہی ہوتی ہے, جب تک ہم کالر لیتے ہیں تو پھر وہ کالر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو فوری طور پہ فون اٹھائیں, ہمیں کال کیجیے, اپنے برانڈ کے بارے میں بتائیں, اپنے پروڈکٹس کے بارے میں بتائیں. اور آپ اگر کال, ہمارا نمبر بیزی جا رہا ہو کیونکہ آلریڈی, جی کالر کوئی ہمارے السلام ساتھ علیکم موجود ہے, سر. کہاں سے بات کریں گے؟ وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے؟ سر میرا نام شام ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اوکے شام, زبردست بیٹا, کیا بات کرنا چاہتے ہیں اپنے پروڈکٹ کے سر حوالے میرے سے؟ پریمیم واچز کا بزنس ہے. اوکے, ہم مینس اور وومینس واچز کی کلیکشن رکھتے ہیں اپنے پاس. اوکے, ٹھیک ہے سر, میں چاہتا ہوں کہ میرے برانڈ میں کیا امپروومنٹ کی جا سکتی ہے. اچھا, اس کے لیے تو آپ میرے کلپ دیکھیے گا. سوشل میڈیا مارکیٹنگ اس وقت بہت بڑا ایک ٹول ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے جی علاوہ بس یہی ہے, تو آپ کو میرے کلپ مل جائیں گے برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے. آپ جب دیکھیں گے کلپس, اس میں باقاعدہ میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا, بڑی لمبی ایک کوئی 10 منٹ کی گفتگو ہے جس کے اندر پوری ڈیٹیل میں بتایا. ابھی آپ اپنے پروڈکٹ کے فیچر اینڈ بینیفٹ کے بارے میں بتائیں, اس کے ریٹس بتائیں, سوشل میڈیا ہے تو وہ بتائیں, اپنے موبائل نمبر بتائیں, آپ کی فزیکل کہیں آؤٹ لیٹ ہے وہ بتائیں, آن لائن ڈیلیوری ہے وہ بتائیں, اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں سر ہماری تاکہ یہ آن لائن کلپ آپ کے ڈلیوری سوشل ہوتی ہے. میڈیا میں کام آ سکے. سر ہماری آن لائن ڈلیوری ہوتی ہے, اور اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں سیلز بڑھانے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. سر, وہ سیلز بڑھانے کی اسٹریٹجی میں نے ابھی عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ آپ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کا سوشل میڈیا دیکھ لیں. تمام سوشل میڈیا پہ باقاعدہ یہ ویڈیوز جو ہے میں نے بڑی ڈیٹیل میں بتائی ہوئی ہے, تو وہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو, آپ نے کوآپریٹ کیا میرے ساتھ. بہت شکریہ شام, اوکے, اللہ تھینک یو حافظ. بیٹا, اللہ حافظ. جی گوپلانی صاحب, کیونکہ ہم نے پہلے بھی کافی ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں آپ تمام ناظرین کو
کہ کس طرح سے آپ نے اپنی سوشل میڈیا میں پروموشن کرنی ہے، تو ویڈیوز میرے برنسٹائن ود ڈاکٹر فہیم کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں آپ کو مل جائے گی. تو وہاں سے آپ کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے اپنا بزنس وہ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ابھی اور کالرز بھی ہوتے ہیں. اب یہ ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، اس دوران تقریباً 3 کالر جو ہے وہ ویٹنگ کے دوران اللہ کو پیار ہو گئے یعنی ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. تو ہم دوبارہ ان سے ریکویسٹ کروں گے کہ آپ کال کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ کالر کو لیتے ہیں کچھ کو نہیں لیتے، ہم تمام کالرز کو لیتے ہیں. آپ فوری طور پہ کال کیجئے، کال نہ لگے اپنا نمبر واٹس ایپ نمبر پہ ڈراپ کر دیجئے. آپ کو ہمارا پروڈیوسر، آپ کو ہمارا کنٹرول روم خود کال کریں گے. جی کوپلانی صاحب کیا کہیں گے اس کالر کے بارے میں؟ جی میرے کو اس کی آواز سے سمجھ نہیں آئی تھی تو یہ بات کر رہی تھی، جی جی میں سمجھ نہیں تو پایا وہ کیا کر رہی تھی نا. لیکن یہ بات دیکھیں ایک اچھی ٹھیک ہے. ہے. ایک تو آپ اس کو کوشش کریں گے کہ اگر چھٹی والے دن بھی پروگرام آپ کا مارننگ شو میں ہو تو اچھا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہاں پر نکل رہے ہوئے. آج بھی ایک طرح سے سیمی ہالیڈے ہی ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو گھروں پہ ہی ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی اچھا موقع ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ اس وقت بچے دنیا میں اچھے خاصی پیسے ارن کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے بہت سے پلیٹ فارم پہ ہیں، جیسے ابھی آپ لوگوں کی اپنی فیلڈ ہے، اس میں بھی بچے کیمرہ لے کے اور ایک آدھ ڈیوائس لے کے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. لوگوں کی مارکیٹنگ، لوگوں کے حالات، لوگوں کی چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا فارم ہے جو آپ لوگوں نے شروع کیا ہے. اب جس طریقے سے لوگوں کی یوٹیوب کے ذریعے آمدنی ہو رہی ہے، گوگل کے ذریعے آمدنی ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کو بھی لوگوں کو بتایا جائے. اور جو لوگ یہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ بھی دوسروں کو بتائیں. دیکھیں جتنے زیادہ لوگ ایک کاروبار سے جڑیں گے اتنا ہی وہ کاروبار چمکے گا اور وہ زیادہ پروموٹ ہوگا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کا بزنس لے کر جائیں گے، کیونکہ ایک کاروبار کا ایک ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ ہوتی ہے تو گاہک زیادہ آتا ہے. اگر ایک دکان کوئی کھلی ہوئی ہوگی تو ادھر گاہک اتنا زیادہ نہیں آئے گا. جب 100 دکانوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہاں پر آپ کی پروموشن بھی زیادہ ہوگی اور لوگ کاروبار کے لیے بھی زیادہ آئیں گے. اس طریقے سے اگر سوشل میڈیا کا فارم جس طریقے سے آپ نے لوگوں کے لیے اوپن کیا ہے تو جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اس سے آپ کا جو فورم ہے وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہوگا اور لوگوں کا کاروبار کے روزگار بھی بہت زیادہ مہیا ہوں گے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، یہی ایک حقیقت ہے. مگر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنا بھلا تو اللہ کرے گا انشاءاللہ جب ہم سب کا بھلا کریں گے، مگر کسی طرح عوامی خدمت کا کام ہو جائے، چاہے وہ فرائیڈے والے پروگرام میں ایک ہمارا جو طریقہ کار ہے عوامی مسائل ہم لیتے ہیں وہ ہو جائے، یا تو پھر سیٹرڈے کو یہ تاجر برادری کا ایک پروگرام ہے یہ ہو جائے. یہ کالر میرے خیال سے کال پر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. کہاں سے کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ اتنی انرجیٹک آواز نے تو مجھے انرجیٹک کر دیا صبح صبح. جی میں اظہار الدین قریشی بات کر رہا ہوں پاکستان سے. میں نے آپ کا شو دیکھا تھا برنچ ٹائم جب آتا تھا، تو آپ یقین کریں آپ کا انداز بات کرنے کا ماشاء اللہ مجھے بڑا پسند ہے. اور میں آپ سے کچھ سوال اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بزنس کے حوالے سے، اگر آپ کی پرمیشن ہو تو. جی 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 کیجیے. ڈاکٹر فہیم صاحب مجھے یہ بتائیں، میں بیسیکلی جو ہے نا کوئی 4 سال سے ایک بزنس کر رہا ہوں لیکن سیلز میری انکریز نہیں ہو پا رہی. میں بزنس بیسیکلی کرتا ہوں سیلز آٹومیشن کا، سیلز آٹومیشن، چیٹ باٹ وغیرہ. میں یہ بیسیکلی میں یو ایس اے وغیرہ میں لوگوں کو بنا کے اپنے کلائنٹوں کو دیتا ہوں نا. تو میں اپنی طرف سے تو خیر پوری کوشش کر رہا ہوں، میرا الحمدللہ کام بھی اچھا ہے، اللہ کا شکر کہاں ہے، لیکن انکریز سیل نہیں ہو پا رہی. ایک اسٹیبل انکم آگے رک گئی ہے، اس کی گروتھ نہیں ہو پا رہی. تو کچھ سیلز کی ٹپ دے سکتے ہیں مجھے آپ؟ اس کے لیے آپ کو 2-3 اسٹریٹجیز اپنانی پڑیں گی جو میں سمجھتا ہوں. جی سر بتائیں. اچھا، ہم جو نیا سوال ہوتا ہے یا نئی پروڈکٹس ہوتی ہیں یا نیا ایک فیلڈ ہوتی ہے تو اس سوال کا جواب میں ڈیٹیل میں دینا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. یا جس ٹاپک پہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ لیں تو یہ ایک نیا سوال ہے. تو لاسٹ کالر حشام تھے، وہ کہیں مجھے تو نہیں بتایا ڈاکٹر صاحب نے، اور یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے کوئی لاڈلے آ گئے اظہار الدین صاحب، تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک الگ فیلڈ ہے، ایک الگ بات ہے، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ باقی دیکھنے والوں کے کام میں آ جائے. اچھا اظہار الدین صاحب، اس میں ہوتا ہی ہے، سب سے پہلے تو مجھے ایک سوال کا جواب یہ دیجیے گا کہ پرانے جو آپ کے کسٹمر تھے جو ہیں، آپ نے ان جی سے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ وہ آپ کو نئے کلائنٹ دیں؟ سر میں نے ان سے اسٹریٹجی آلریڈی بنائی ہوئی ہے جن کا میں نے ابھی تک کام کیا ہے. ان کو میں نے کہا ہے کہ سر اگر آپ مجھے کوئی کلائنٹ آگے دیتے ہیں تو میں آپ کے جو آگے کے مزید کام ہے، جیسے کہ آپ نے اگر مجھ سے آٹومیشن کروایا ہے اور آپ کو اپنی ویب سائٹ میں چیٹ بوٹ لگوانا ہے مجھ سے، تو وہی کام میں آپ کا 50% ڈسکاؤنٹ میں کر کے دوں گا نا. 50%، 20%، یعنی کہ ان کو میں نے بیسیکلی کمپنسیشن دیا ہے کہ میں آپ کو 70% ڈسکاؤنٹ بھی دے سکتا ہوں، 80% ڈسکاؤنٹ بھی دے سکتا ہوں. یا کچھ چیزیں میں آپ کی جو ہے جیسے چیٹ بوٹ کے علاوہ اگر آپ کو ڈومین اپنی لگوانی ہے یا ڈومین کو اپنے سبسکرائب اگین کروانا ہے یا اگین اس کی رینول کروانی ہے تو میں آپ کی فری آف چارج انشاءاللہ کر کے دوں گا. لیکن اس کے باوجود کلائنٹ نہیں آ پا رہے میرے پاس، تو اس کی کوئی اسٹریٹجی بتائیں مجھے انشاءاللہ. سر یہ آپ کی اسٹریٹجی سب سے غلط ہے.
مثال کے طور پہ اچھا جو آپ کی بات میں عام ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ اگر آپ نے ایک بندے کو ایک چیز 100 روپے کی بیچی ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے کوئی دوسرا کسٹمر دیا تو میں آپ کو 100 والی چیز 20 روپے میں یا 10 روپے میں بھیجوں گا، 80-90% آپ کو ڈسکاؤنٹ دوں گا، تو وہ آپ سے پہلے ہی ناراض ہو جائے گا، آپ کا پرانا کسٹمر، کہ یار تو نے پہلے تو مجھے 100 کی بیچی، اور جب میں تجھ سے بات کرتا تھا بارگیننگ کرتا تھا جب تو پیسے کم نہیں کرتا تھا، آج اگر تیرا مطلب ہے، صحیح تیری لالچ ہے، تو 70-80%، 90% تک پیسے کم کرنے کو تیار ہے، تو وہ آپ کا پرانا کلائنٹ بھی خراب ہو جائے گا۔ اس کے اندر آپ نے ایک پیکج چلانا ہے کہ آپ نے اپنے پرانے کسٹمر کو کہنا ہے کہ اگر آپ یہ کام مجھے دیتے ہیں نیا تو میں آپ کو 10% جو میرا پروفٹ ہے، کیونکہ کسی بھی کام کے اندر ایوریج پروفٹ 5 to 10 یا میکسیمم 15% ہوتا ہے، 15%۔ تو یہ کسٹمر کے سمجھ میں آتا ہے۔ کسٹمر کو جس دن یہ فیل ہو گیا کہ آپ نے 80-90% اس سے کمایا ہے، کسٹمر کی دماغی کیفیت کیا ہوتی ہے، میں یہ آپ کے صدقے تمام ناظرین کو بتانا چاہوں گا۔ صدقے کا مطلب نسبت ہے بھائی، دوسرا والا صدقہ نہ سمجھ لیجیے گا، آپ کی جی جی نسبت سے بتانا چاہوں گا۔ کسٹمر کو اگر آپ نے، اچھا جھوٹ بول کے چیزیں کیوں بکتی ہے اور حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق جھوٹ بول کے چیزیں بیچنا حرام کیوں ہے؟ کیونکہ کسٹمر کی نیڈ ہے جھوٹ، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹ نہیں بولنا، چلو چلو اسی پہ نیکی ہے۔ اب کیا ہے، کسٹمر کو ایک دفعہ ایکچوئل ریٹ آپ نے بتا دیا، وہ یہ اگر آپ بولو گے نا یہ چیز مجھے 4 روپے کی پڑی ہے، اور آپ نے اس کو ریٹ چاہے 4.25 ہی کیوں نہ بتایا ہو، وہ غریب ہو یا امیر، اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا کہ یار میں نے 4 روپے کی یہ چیز لے لی۔ یعنی کسٹمر، معافی کے ساتھ خاص طور پہ پاکستانی کسٹمر، اس کی یہ سائنس ہے، اسٹریٹجی ہے ایک دماغ میں، اور انٹرنیشنلی بھی 80% ایسا ہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوسٹ ٹو کوسٹ ہمیں کوئی چیز بیچے، اور اگر آپ کسی کو جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ چیز 4 روپے کی پڑی ہے اور آپ 4 روپے کی میں آپ کو دے رہا ہوں، اور جھوٹ پہ وہ چیز بڑی آسانی سے بک جاتی ہے۔ اسی لیے دین میں ایکسچینج ہو کاروبار جاتی ہے۔ کرتے وقت قسم کھانے کے لیے اور جھوٹ بولنے کے لیے منع ہے، مگر آپ نے حکمت سے چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سکھائی ہے۔ آپ دیکھیں 4 بیویاں رکھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھر میں ایک آپ کی بہن ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہو اور کسی وجہ سے آپ کے گھر میں رہ رہی ہو یا کنواری ہو، اور آپ کی والدہ ہو اور ایک آپ کی بیوی ہو یا آپ کی بڑی بیٹی ہو، ان چاروں کا بیہیویئر ایک جیسا ہوگا۔ اب ان چاروں کو آپ نے حکمت سے چلانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ حکمت الگ چیز ہے، جھوٹ الگ چیز ہے۔ جی حکمت وہ چیز ہوتی ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہونے کا خدشہ ہو، کسی کو رنج میں تکلیف میں جانے کا خدشہ ہو، تو وہاں یہ میں عالم نہیں ہوں، آپ اپنے جو دیکھنے والے ناظرین اپنے ریلیٹڈ عالم سے، مذہبی اسکالر سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے چاروں کا حق برابر کیا ادا، مگر چاروں کو الگ الگ وہ چیز دی۔ مثال کے طور پہ آپ ایک سیب لے کر آئے، بیگم کو کہا بیگم یہ میں تیرے لیے لایا ہوں، کسی اور کو نہ بتائیے، وہ خوش ہو جائے گی، یہ ہے حکمت۔ وہی سیب آپ نے ماں کو بھی دیا، بڑی بیٹی کو بھی دیا، بہن کو بھی دیا، اس میں دھوکہ یا جھوٹ نہیں ہے، کسی کو راضی جی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے آپ نے حکمت لڑائی۔ اسی طرح یہ ایک حکمت ہے، آپ نے قسم نہیں کھانی ہے ان چاروں سے بھی، یا کسٹمر سے قسم کھا لی، روزی حلال نہیں ہوگی، حرام ہو جائے گی۔ اب جی اسٹریٹجی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کو 5 to، کہ بھائی آپ نے ایک کسٹمر دیا تو آپ کا 5% ڈسکاؤنٹ ہوگا، 2 دیا تو 10 ہوگا، اگر 3 یا 3 سے زیادہ دیے تو لائف ٹائم 15% ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ میرا پروفٹ ہوتا ہے 15%، میں آپ سے 5 لوں گا، 10 لوں گا، اور وہ 15 کا پھر میں آپ کو لائف ٹائم سمجھے سروسز فری دے رہا ہوں۔ میں جو آپ سے 85% چارج کروں گا وہ اوریجنل کاسٹ آ جاتی ہے اس کے اوپر، وہ چاہے میں نے اپنی اسٹڈی کی ہو، اس کی کاسٹ ہو، آپ کے ٹائم کی کاسٹ ہو، یا کچھ بھی ہو۔ دین اجازت دیتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنی او پی ڈی فیس 10,000 بھی رکھ سکتا ہے، اس میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ سوال آتا ہے کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر 10,000 مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، ایک ڈاکٹر نے اپنی فیس 50 روپے رکھی ہوئی ہے، 10 روپے رکھی ہوئی ہے، 10,000 رکھی ہوئی ہے، 5,000 رکھی ہوئی ہے، 3,000 رکھی ہوئی ہے۔ ہر ڈاکٹر کی اپنی ایک کاسٹ ہوتی ہے، اس کے علم حاصل کرنے کی، اس کے ٹائم کی، اس کی چیزوں کی۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں ویڈیو کال لیتا ہوں، ویڈیو کال دنیا بھر سے میں 300 درہم ریال کی لیتا ہوں، جو پاکستانی 20 سے 25,000 روپے بنتے ہیں۔ پاکستان کے اندر وہی ویڈیو کال میں 5,000 روپے کی لیتا ہوں۔ افورڈیبلٹی کا ایشو ہے۔ اب کیونکہ میری کاسٹ اتنی آتی ہے اور میں یہ ڈاکٹر کاسٹ صاحب افورڈ کر سکتا ہوں، میں آپ سے ایک بات کروں، مگر اگر آپ ابھی اس بات کو تھوڑا وغیرہ تفصیل سے سن لیں ورنہ میری اوکے بات جی ادھوری رہ جائے گی۔ آپ جی جی جینئرس جی ہوں گے، بات سمجھ گئے ہوں گے، دیکھنے والے ناظرین نہیں سمجھے ہوں گے بات۔ اب میں افورڈ ہی یہی کر سکتا ہوں، اب کیونکہ 10,000 ڈاکٹر اویلیبل ہے، کسٹمر میرا پیشنٹ بہتر سمجھتا ہے کہ بھائی میں کسی اور ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں، یہ ڈاکٹر تو مہنگا ہے،
कोई बंदूक तो नहीं रखी ना कस्टमर की या पेशेंट की दिमाग पे। देखिए तो आपकी स्ट्रेटेजी इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि लोग आपके पास आएंगे। मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट आपको एक कटाकट, लियाकताबाद में मैंने एक ढाबे से कटाकट खाई, आलीशान जायका होता है उसका, वो कटाकट देता है 100 रुपए की। वही कटाकट आप लेते हैं हुसैनाबाद की एक बड़ी शॉप से, मैं ये भी रेस्टोरेंट का नाम ले देता हूँ, वो कटाकट आपको पड़ती है 1600 रुपए की। अब डेफिनेटली क्वालिटी का फर्क होगा, जायका मुझे सिमिलर लगा। अब मेरी मर्जी है मैं 100 रुपए वाली खाऊं या 1600 वाली खाऊं, मुझे 1600 वाले ने पकड़ के तो लाया ना जबरदस्ती। कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। जी सर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था 300 रियाल 300 दिरहम आपने जो बताए हैं अपनी वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट की फीस, सर ये ना होने के बराबर है मेरी नज़र में। क्योंकि देखिए मैं आपको बेसिकली बड़े टाइम से आपको देखता आ रहा हूँ, माशाल्लाह आपकी बातें, आपका बोलने का अंदाज़, समझाने का अंदाज़, माशाल्लाह जिस तरह से आप समझाते हैं लोगों को, सिर्फ समझाना ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी होता है। इतना वो नहीं होता इसमें कि लोग तो सर टेंशन लेते हैं 300 रियाल ये वो, लेकिन आप उसमें भी बहुत कम ले रहे हैं माशाल्लाह।